بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اکثر میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ روحانیت اور یہ جو صوفیزم ہے نا، یہ کوئی باتوں کا علم نہیں ہے جو بیان کیا جاتا رہے، یا پھر درجات یا منازل بیان کرنے کا یہ علم ہرگز نہیں ہے۔ آج میں بہت حیران ہوا، میرے آفس میں ایک میرے کولیگ ہیں، تو وہ مجھے دبے دبے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو جب علم معرفت، تصوف، حقیقت، یہ سب چیزیں جب آپ بتاتے ہیں تو یہ تو پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو آپ دیہی علاقوں میں جو ہے وہ دیہاتوں میں جا کر، پنجاب اور سندھ کے دیہاتوں میں جا کر سادہ لوہ لوگوں کو، جو معصوم لوگ ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، آپ ان کو جا کے بتاتے ہو تو ہمیں نہیں سمجھ نہیں آتی، تو ان لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہوگی؟ تو یہ ان کا سوال میرے لیے شاکنگ نہیں تھا، بلکہ مجھے ایک اور رستہ مل گیا کہ میں اپنی ویڈیوز میں جو روحانیت اور یہ معرفت اور طریقت کو جس طریقے سے میں بیان کرتا ہوں، اس لحاظ سے مجھے موقع ملا کہ میں مزید اچھے انداز سے اس کی وضاحت کر سکوں۔ تو میں نے اس دوست کو بڑے ہی اچھے مثال اور بڑے ہی اعلیٰ انداز سے جو ہے نا اس کو یہ سمجھایا کہ حقیقت میں روحانیت جو ہے وہ ہمارے دین، ہمارے اسلام اور ایمان کا حصہ ہے۔ حقیقت میں دیکھیں، آپ ذرا میری بات کو غور سے سمجھیں، میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص، اگر فرد واحد، اگر وہ دین اسلام پر مکمل کاربند ہو جاتا ہے تو وہ مولوی ہے، یعنی اللہ والا ہے، اور وہی صوفی ہے، یعنی پاکیزہ روح والا ہے۔ تو حقیقت میں مومن مسلمان جو ہے وہ مولوی بھی ہے اور صوفی بھی ہے، کیونکہ علم حاصل کر کے اور اس پر عمل کر کے، عبادت کر کے وہ اللہ والا بن گیا، یعنی مولوی بن گیا۔ آج تو ہم جن لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہوتی ہیں، یا جو مولوی مدارس میں جو جا کے پڑھ لیتے ہیں، ان کو مولوی کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر وہ شخص جس نے دین اسلام کو سیکھا، اس پہ عمل کیا، عبادت کی، تو وہ مولوی ہے، یعنی اللہ والا ہے۔ اور ایسا ہی شخص جس نے جنت اور دوزخ کو پس پردہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے تگدو شروع کر دی، اور اپنی روح کو جب اس نے پاک کر دیا، تو وہ بھی صوفی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہر مومن کا خاصہ ہیں۔ ایک مسلمان کو جو ہے وہ عالم اور باعمل بھی ہونا چاہیے، ذاکرین میں سے بھی اس کو ہونا چاہیے، اور جب وہ ذاکر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہوگی، انوار اور تجلیات اس پر وارد ہوں گے، اس صورت میں اس کی روح جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ تو میں نے اس دوست کو بڑے اچھے انداز سے یوں سمجھایا کہ اگر ایک شخص پڑھا لکھا ہے اور ایک شخص ان پڑھ ہے، اگر ان دونوں کو بٹھا دیا جائے، اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ روحانیت باطنی شخص کا کام نہیں ہے، روحانیت باتیں اور بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ کر کے دکھا دینے کا نام ہے، یعنی دلوں کو بدل دینے کا نام ہے روحانیت۔ جب ایک پڑھے لکھے شخص کو اور ایک ان پڑھ شخص کو جب بٹھایا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں طلب اور جستجو ضرور ہونی چاہیے۔ بغیر طلب اور جستجو کے ہر ایک کو یہ خزانہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اگر ان دونوں کو بٹھا دیا جائے اور ان پر روحانی توجہ کی جائے،
شرط یہ ہے کہ یہ علم سکھانے والا یا اس روحانیت کی طرف لانے والا جو ہے وہ صاحب اذن ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن اور عطا بھی کیا ہو۔ یہی تو میں بتاتا ہوں اکثر کہ ہر شخص فقیر نہیں بن سکتا، ہر شخص پیر نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اذن الہی سے ہوتا ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے 4 کتابیں پڑھ لی یا اس کا تعلق کسی دربار سے ہے تو وہ پیر بن جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اذن الہی ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے یہ مرشد سے بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، اگر مرشد بھی ہے لیکن اگر عطا نہیں ہے، مرشد ہے لیکن اذن الہی نہیں ہے، تب بھی وہ شخص خلافت اور پیری کے لائق نہیں ہے۔ تو اگر ان دونوں اشخاص کو بٹھا دیا جائے اور ان پر نورانی توجہ کی جائے تو پھر اس صورت میں جب ان کے قلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار وارد ہوں گے، ان کے دلوں میں محبت کا جذبہ جب پیدا ہو جائے گا، جب ان کو اللہ کے نور کی مے کا جب سرور نصیب ہوگا، جب ان کے اندر وجدانی کیفیت اور جذبہ عبادت جب پیدا ہو جائے گی، تو پھر دوسرے دن یا دوسری رات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان انوار اور تجلیات کے مزے کو نہ بھلا کر تہجد، عبادت، 5 وقت کی نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت یہ آٹومیٹک شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ایک جستجو والے شخص کو اپنی محبت میں جکڑ لیتا ہے، پھر اس صورت میں مرشد سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک یہ راز بھی کھل گیا کہ مرشد سے کیوں محبت ہوتی ہے، کہ جب آپ اگر ایک پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں تو اس کی ہوا جب آپ کی طرف آئے گی تو آپ بھی پنکھے کی طرف کھینچے ہوئے چلے جاؤ گے۔ ایسے ہی اگر گرمی میں ایئر کنڈیشنر چل رہا ہوتا ہے یا سردیوں میں کہیں آگ جلی ہوئی ہوتی ہے تو آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو، ایسا ہی بالکل تعلق جو ہے وہ مرشد سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار جب اس کے سینے مبارکہ سے آپ کے سینے کی طرف آئیں گے تو آٹومیٹک آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، پھر آپ سلطان باہو کی طرح کہیں گے کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لولو دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ، میں ہک کھولاں ہک کڈیاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کسے ول بھجاں ہوں، مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصود یہ تھا کہ چاہے انسان ان پڑھ ہو، چاہے وہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو، تو بات دماغ کی نہیں ہے، بات دل کی ہے، بدلنا دل کو ہے۔ تو دل کی کوئی زبان اور کوئی لفظ نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار اور تجلیات ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں تو ان کے دیکھتی ہیں مگر اندھے ہیں تو ان کے دل ہیں جو ان کے سینوں میں۔